بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے، یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ عیسائی مذہب رکھنے والے عالموں نے یہ سوال کیا کہ اگر مسلمان ہمارے ان 3 سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ 3 سوال کون سے تھے؟ پہلا سوال کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ دوسرا سوال اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا۔ تیسرا سوال اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ یہ 3 اہم سوال تھے۔ ان کا کہنا تھا جو بھی مسلمان ان 3 سوالوں کا ٹھیک جواب دے دے تو ہم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں گے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں اس وقت کے جتنے بھی علماء تھے سارے جمع تھے، ان سب نے غور کیا لیکن درست جواب کوئی بھی نہ دے سکا۔ ان 3 سوالوں کا ٹھیک جواب کوئی بھی نہ دے سکا، اور مزے کی بات یہ تھی کہ جنہوں نے یہ 3 سوال کیے تھے ان کو بھی ان کے جواب کا پتہ نہیں تھا۔ وہ عیسائی بھی ان سوالوں کے جوابات نہیں جانتے تھے۔ بادشاہ نے یہ اعلان کیا کوئی بھی شخص ان 3 سوالوں کا ٹھیک جواب دے تو میں اسے منہ مانگا انعام دوں گا، اسے شاباش دی جائے گی، اسے داد دی جائے گی۔ بادشاہ نے یہ اعلان کیا، یہ اعلان پھیل گیا۔ یہ خبر حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچی۔ اس وقت امام صاحب کی عمر 12 سال کی تھی۔ یہ خبر امام صاحب کے کانوں تک پہنچی۔ یہ اعلان سنتے ہی امام صاحب فوراً بادشاہ کے دروازے پر پہنچے۔ بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے، آ کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت، آپ کے ان 3 سوالوں کا جواب میں ٹھیک سے دے سکتا ہوں۔ بادشاہ حیران رہ گیا کہ اتنے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، سب نے غور کیا ہے، کوئی بھی درست جواب نہیں دے سکا، یہ 12 سال کا بچہ کیا دے گا۔ حیرانی کے عالم میں گم سم ہو کر بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے تم جواب دو۔ امام صاحب نے کہا جواب دینے سے پہلے مجھے بتایا جائے یہ سوال کر کون رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ سوال میں کر رہا ہوں۔ امام صاحب بولے پھر بادشاہ سلامت آپ تخت سے اٹھیں، عام لوگوں کی صف پر آ جائیں، جہاں عام لوگ کھڑے ہو کر آپ سے سوال کرتے ہیں، اور مجھے تخت پر بٹھایا جائے جہاں آپ بیٹھ کر انصاف کرتے ہیں، جہاں آپ بیٹھ کر لوگوں کو جواب دیتے ہیں۔ یہ بات تو بڑی سخت تھی۔ بادشاہ مرتا کیا نہ کرتا۔ ان مشکل ترین سوالوں کے جوابات سننے کے شوق میں بادشاہ تخت سے نیچے اترا، عام لوگوں کی صف میں کھڑا ہو گیا، اور یہ 12 سال کا بچہ حضرت امام ابو حنیفہ تخت پر بیٹھ گئے اور بولے اب بتاؤ کون سا سوال ہے۔ بادشاہ نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے مجھے بتایا جائے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو سلام، اتنے بڑے بڑے عالم دین بیٹھے ہیں، کوئی بھی درست جواب نہیں دے سکا، بادشاہ کو قائل نہیں کر سکا۔ امام صاحب نے اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے آپ عقل مند نہیں ہیں، اگر آپ کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہوتی تو آپ جانتے کہ میں آپ کو پہلے سوال کا جواب تو دے چکا ہوں۔ آپ کو میں نے نیچے اتارا، خود تخت پر بیٹھا ہوں، صرف آپ کو نیچے نہیں اتارا، میں نے آپ کے پہلے سوال کا جواب بھی دے دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ امام صاحب نے کہا بادشاہ سلامت آپ کا پہلا سوال ہے کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ سنیے بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ اس وقت یہی کر رہا ہے کہ بادشاہ کو عام لوگوں کی صف میں کھڑا کر رہا ہے اور ایک 12 سال کے بچے کو تخت پہ بٹھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تو بس یہی کر رہا ہے، یہی آپ کو تخت سے نیچے اتار رہا ہے اور مجھے تخت پر بٹھا رہا ہے۔ بادشاہ یہ عقل مندانہ جواب سن کر بڑا ہی قائل ہوا، بڑا ہی امپریس ہوا۔ بادشاہ کو اطمینان ہو گیا کہ پہلے سوال کا جواب مجھے مل گیا ہے، واقعی اللہ تعالیٰ اس وقت تو یہی کچھ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا حقیقتاً ہے تو بچہ، پر باتیں عقل مندوں والی کرتا ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت آپ کو 10 تک گنتی آتی ہے؟ بولے جی آتی ہے۔ امام صاحب بولے آپ گننا شروع کریں۔ بادشاہ نے گننا شروع کر دیا، 1 2
3 4 10 تک پہنچے۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت، اب اس طرح کرے کہ یہ گنتی الٹی گننا شروع کر دیں، مطلب 10 9 8 7 6، اس طرح جب تک میں رکنے کو نہ کہوں آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے چلتے رہنا ہے۔ بادشاہ نے اس کام کو معمولی سا سمجھتے ہوئے الٹی گنتی گننی شروع کر دی، 10 9 8 گنتے گنتے جب 1 تک پہنچے تو بادشاہ چپ ہو گیا، بادشاہ رک گیا۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو کہا تھا آپ نے رکنا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا بچے میں کیا کروں، یہاں رکنے کے علاوہ اور کوئی حل بھی تو نہیں ہے، 1 سے پہلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ امام صاحب بولے بادشاہ سلامت، پھر آپ کو دوسرے سوال کا جواب مل ہی گیا ہے کہ جس طرح 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی ذات سے پہلے بھی کچھ نہیں، ایک میرا اللہ ہی ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے۔ اب بادشاہ کو امام صاحب کا یہ جواب بہت ہی پسند آیا، بادشاہ کو دلی طور پر اطمینان ہو گیا کہ واقعی میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مجھے مل گیا۔ بادشاہ نے کہا اب میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ مجھے بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے۔ امام صاحب بولے اس وقت جب سوال جواب ہو رہے تھے تو بادشاہ کے دربار کے اندر قندیلیں روشن تھیں۔ جب بادشاہ نے تیسرا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کی شکل و صورت کیسی ہے، امام صاحب نے ایک روشن قندیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بادشاہ سلامت، ہم میں سے جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں، سمجھدار پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ قندیل کی پہلی سائیڈ کی شکل اس طرح کی ہے اور دوسری سائیڈ کی شکل اس طرح کی، آگے پیچھے والی شکل کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ قندیل کے چاروں اطراف کی شکل ایک جیسی دکھائی دے گی، کسی کو ایک دوسرے سے مختلف ہرگز نہیں دکھائی دے گی، کیونکہ یہ قندیل چاروں طرف سے ایک ہی صورت رکھتی ہے۔ بادشاہ سلامت، اسی طرح یہاں اللہ پاک کی صورت کے بارے میں بھی اس طرح کا اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا، بس ہمیں تو یہی ایمان رکھنا چاہیے کہ جس طرح قندیل کی روشنی چاروں طرف پھیل رہی ہے، ایک جیسی ہے، اس طرح میرے اللہ کے نور کی روشنی بھی چاروں طرف پھیل رہی ہے اور مومن کو ایک جیسی ہی دکھائی دیتی ہے، مختلف دکھائی نہیں دیتی۔ ناظرین، عقل مندی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی دولت ہے۔ عقل مند انسان کسی جگہ پر بھی مار نہیں کھاتا، عقل مند انسان پڑھے لکھے سے بھی زیادہ تعلیم یافتہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کثیر علم عطا فرمائے اور ہر طرح سے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔